بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. آپ قرآنی کلاسوں میں شوق اور رغبت کے ساتھ حصہ لینے والے ہیں. سعادت مند ہے. خدا کی کتاب ہے، واحد کتاب ہے جو بشر کے درمیان خدا کی طرف سے موجود ہے. 104 کتابیں نازل ہوئی لیکن بشر نے سب کو ختم کیا. صرف قرآن باقی ہے. توریت انجیل زبور کے کچھ ٹکڑے باقی ہیں. تو یہ کتاب جو سب سے مستند کتاب اور معجزہ والی کتاب یعنی قرآن صرف کتاب خدا نہیں ہے. خدا نے قرآن کو معجزے کی شکل میں نازل کیا ہے. قرآن پیغمبر خدا کا معجزہ ہے. پیغمبر خدا کی نبوت کی نشانی ہے. قرآن جب سے نازل ہوا ہے تب سے تا روز قیامت سارے انسانوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے، خدا کی کتاب نہیں ہے، تو اس قرآن کے ایک سورت کی طرح، ایک سورت کے برابر ایک سورہ لاؤ. سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے، اس کے مقابلے کے لیے ایک سورہ بناؤ. اگر اس کے ساتھ مقابلہ کر سکا پھر تمہیں اجازت ہے اسلام کو انکار کرو، پیغمبر کو انکار کرو. لیکن اب تک 14 صدی گزرنے کے باوجود تمام دشمنان اسلام کی پوری کوشش کے باوجود قرآن کے سب سے چھوٹے سورے کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، اس جیسا لانے کی صلاحیت بشر کے پاس نہیں تھی. سب نے اپنی ناتوانی کا اظہار کیا. پیغمبر کو شہید کرنے کی کوشش کی، آل پیغمبر کو شہید کرنے کی کوشش کی، قرآن کو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی. ہر طریقے سے اسلام کو، پیغمبر کو، آل کو ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن قرآن کے مقابلے میں، قرآن کے ایک سورت کے مقابلے میں ایک سورت لانے سے عاجز آ گئے. یہ پیغمبر خدا کی نبوت کی، اسلام کے حقانیت کی بہترین دلیل قرآن ہے. خدا نے آپ سب کو توفیق دی ہے کہ اس قرآن کی کلاسوں میں حصہ لے لے، قرآن کو سیکھے، قرآن کے احترام رکھے. وضو کر کے قرآن کی کلاس میں آئیں گے. جس منہ سے قرآن کے آیات نکلتے ہیں اس منہ سے بہترین الفاظ، اچھے الفاظ نکلنے چاہیے. خدا نے آپ کو یہ توفیق دی ہے. آپ کو شوق کا اندازہ یہاں پر ہوتا ہے. کافی وقت سے آپ اس پروگرام میں شریک ہے، شوق و ذوق کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل نور قرآن سے لبریز ہے. انشاءاللہ آپ سب سے میری دینی معلومات، میرے اسلامی معلومات یہی کہتے ہیں، آپ سب سے خدا بھی راضی ہے، پیغمبر بھی راضی ہے، اہل بیت بھی راضی ہے، امام زمانہ بھی راضی ہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے.
قرآن کی اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کو تاریکی سے نور کی طرف نکالے، یعنی پیغمبر قرآن کے ذریعے انسانوں کو تاریکی سے نکالے گا نور کی طرف، یعنی ایک قرآن کی ضرورت ہے، دوسرا اس قرآن کے ذریعے انسانوں کی تربیت کرنے والے کی ضرورت ہے۔ قرآن وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن نور ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے بہترین کی طرف، سب سے مضبوط راستے کی طرف، سب سے سیدھا راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس قرآن کی صحیح سمجھنے والا، صحیح تفسیر کرنے والا، قرآن پر صحیح عمل کرنے والا، قرآن کو معاشرے میں صحیح نافذ کرنے والا۔ صحیح سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، صحیح عمل کے لیے نمونۂ عمل قرآن ناطق بننے کی ضرورت ہے، اور معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے رہبر حق ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے اپنے زمانے میں قرآن کی صحیح تشریح کی، صحیح تفسیر کی، قرآن کے مطابق امت کی تربیت کی، اور خود قرآن مجسم بن کر معاشرے میں نور قرآن کو پھیلایا۔ اسی لیے ایسی امت کی تربیت کی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، بہترین امت ہوئی۔ یہ امت جس کی تربیت پیغمبر نے کی ہے بہترین امت ہے، اور دین کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، امامت کے ذریعے اسلام کامل دین ہوا، اور بہترین حکومت کی بنیاد ڈالی، ایسی حکومت جس کے قانون قرآن ہے، جس کی حکومت کرنے والا نبی ہے۔ اگر یہ سلسلہ چلے تو انسانیت روز بے روز عظمتوں کی طرف، کمالات کی طرف، کامیابیوں کی طرف، نور کی طرف، جنت کی طرف، حق کی طرف، حقیقت کی طرف، سعادت کی طرف آگے بڑھنا تھا۔ لیکن کیا کریں؟ انتظام دین نے کیا۔ پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب ہے، دوسری چیز میری عطرت ہے، میرے اہل بیت ہے۔ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، عطرت قرآن کے حقیقی مفسر ہے، اور عطرت قرآن ناطق ہے، عطرت قرآن کو معاشرے میں نافذ کرنے والا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو۔ الحمدللہ آپ دونوں کے دامن سے متمسک ہے، دونوں کے دامن سے متمسک ہے۔ ابھی ماہ رمضان میں بہار قرآن ہے، القرآن معدوبۃ اللہ، حدیث میں ارشاد ہوتا ہے قرآن وہ کھانا ہے جو خدا نے انسان کے لیے تیار کیا ہے۔ ماہ رمضان میں خدا نے انسانوں کو مہمانی کے لیے بلایا ہے، خدا میزبان ہے، انسان مہمان ہے۔ انسان میں ایک حیوانیت ہے، اس کے کھانے پینے کی ضرورت ہے، لیکن انسان کے اندر ایک انسانیت ہے، روح انسانی ہے، اس کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ ماہ رمضان میں انسان خدا کا مہمان ہے، خدا نے انسان کو دعوت دی ہے، کھانے پینے سے منع کیا ہے، کیونکہ حیوانیت کی طرف جب تک انسان متوجہ ہوگا انسانی اقدار کی طرف توجہ نہیں دے گا، اسی لیے کھانے پینے سے منع کیا ہے تاکہ انسان کی انسانیت زندہ ہو جائے، کیونکہ قرآن کھانا ہے، قرآن انسان کے انسانیت کے کھانا ہے، روحانی غذا ہے۔ تو ماہ رمضان ماہ قرآن، اور محرم صفر ماہ عطرت، اور شب قدر آپ سامنے سر پر قرآن اور زبان پر چاردہ معصوم کا نام، یعنی ہم دونوں کے سائے میں چلتے ہیں۔ صرف قرآن ہو اہل بیت ساتھ نہ ہو، یقین کرو قرآن کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں قرآن سے دور ہو، یقین کرو اہل بیت کے ساتھ بھی نہیں ہے، کیونکہ خود پیغمبر فرماتے ہیں انہما لن یفترقا،
قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اسی لیے آپ کو دونوں کے دامن سے متمسک ہونا ہوگا، دونوں کی پیروی کرنا ہوگا، دونوں کے ساتھ چلنا ہوگا، یہ حکم ہے۔ اور اسی لیے جب تک امت نے اس پر عمل کیا، قرآن و اطرت دونوں کے ساتھ چلا، مسلمان کامیاب ہو گئے۔ لیکن جس وقت اطرت کو چھوڑ دیا، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ جب اطرت چھوڑ دیتا ہے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اطرت قرآن کے مفسر ہے، قرآن کے معلم ہے، قرآن کے استاد ہے، قرآن ناطق ہے، قرآن کے نافذ کرنے والا ہے۔ جب اطرت کو ترک کرے تو قرآن بھی ترک ہوتا ہے۔ 50 سال کے اندر کربلا میں دیکھا اس کی وجہ کیا تھا؟ قرآن انسانوں کو تاریکی سے نکلنے کے لیے فرمایا، ایک قرآن، دوسرا قرآن کے نافذ کرنے والا۔ نافذ کرنے والا امامت کی جگہ پر یزید آیا۔ جب امام کی جگہ پر یزید آ جائے یعنی در حقیقت اطرت سے جدا ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں آل محمد کا قتل عام ہوا، خاندان رسالت اسیر ہوئے، مدینے میں اصحاب پیغمبر اور تابعین کا قتل عام ہوا، مسجد نبوی میں گوڑے باندھ دیے گئے، خون سے بھر گیا، خانہ خدا کو آگ لگا دی گئی۔ اس کی وجہ کیا تھا؟ اطرت کو ترک کیا۔ اطرت کو ترک کرنے سے قرآن سے بھی محروم ہو گئے۔ اور تاریخ اسلام گواہ ہے، اب تک مسلمانوں کی بدبختی کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ بظاہر قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پر عمل کرنے والا راہبر نہیں ہے۔ پیغمبر اپنے زمانے میں قرآن ضابطہ حیات تھا، لائحہ عمل تھا، خود قرآن پر عمل کرنے والا راہبر تھا۔ پیغمبر کے بعد اطرت راہبر تھے، لیکن امت اسلامی کی بدبختی کہاں سے ہے؟ آپ دیکھیے، آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ نیت کرو، ارادہ کرو بڑے کام کرنے کا، بڑے کام کریں گے، مضبوط ارادہ کی ضرورت ہے۔ جتنے مٹھائی کو پسند کرتے ہو اتنا ہی بڑے کام کرنے کی آپ نیت کرو۔ تو امام خمینی آپ جیسے چھوٹے بچے تھے، آپ جانتے ہیں ان کا دادا کشمیر سے گئے نجف سے اپنے دوست کے ذریعے آ گئے ایران۔ اب یہ بچے جو ہے بچپن میں 1-2 سال کی عمر میں ان کے والد شہید ہو گئے، بہت یتیم، تنہائی، ملک بھی ان کا وطن نہیں ہے۔ لیکن اس بچے نے کیا کیا؟ پہلا قرآن کو اپنے وجود میں نافذ کیا، قرآن کی حکومت قبول کی، قرآن کی حکومت اپنی ذات پر، اپنے گھر میں، پھر اپنے ملک میں قرآن کی حکمرانی قبول کی۔ اگر آدمی اپنی ذات میں قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی عمل نہیں کرا سکتا، اپنے ملک میں بھی عمل نہیں کرا سکتا۔ تو یہ ایک چھوٹا بچہ کشمیر سے آنے والا، ہمارے کشمیر والے دیکھیے ابھی تک اپنے وطن کو آزاد نہیں کرا سکے، کیونکہ عزم قومی کی ضرورت ہے۔ عزم قومی کے لیے ایمان بالقرآن کی ضرورت ہے، پورے وجود کے ساتھ قرآن پر ایمان ہو، پورے وجود کے ساتھ قرآن کو اپنے ذات میں نافذ کرے، پورے وجود کے ساتھ قرآن اپنے ذات میں نافذ کرے، تب معاشرے میں نافذ کر سکتا ہے۔ امام خمینی اپنے دوست کو خط لکھتا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ۔ یہ آیت لکھتا ہے اس خط میں تمہیں ایک واعظ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اٹھو، خدا کے لیے اٹھو، کوئی اور ہدف نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، اللہ کے لیے اٹھو، ثم تتفکروا، پھر خدا کے لیے اٹھو اور سوچو، سوچتے وقت بھی اپنی ذاتی مفادات کے لیے مت سوچو، خدا کے لیے سوچو۔ یہ بچہ اس ایمان کے ساتھ اٹھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں انقلاب قرآنی لایا، ایسا انقلاب لایا جس کے سارے قوانین قرآن کے مطابق۔ ابھی عالم اسلام کو دیکھیے، فلسطین کے مسئلہ میرے برادر جو گفتگو کر رہے تھے، فلسطین کے مسئلے میں پوری امت کی کیا حالت ہے؟ 57 اسلامی ممالک تھے،
پوری امت کی کیا حالت ہے، یا اسرائیل کی امداد کرتے ہیں۔ ترکی جیسا ملک جس کے صدر اپنے آپ کو اسلامی ہیرو سمجھتا ہے، اسرائیل کے لیے تیل، گیس، وسائل ترکی سے جاتا ہے، ابھی بھی جا رہا ہے۔ عرب ممالک کی تو بات نہ کرے، وہ بے غیرتی کے عروج پر ہے۔ ہمارا ملک اسلام کا قلعہ ایٹم بم بنایا ہے تاکہ اسلام سے دفاع کرے، لیکن ابھی یمنی مظلوموں کو روکنے کے لیے کشتی روانہ کیا ہے وہاں پر۔ عالم اسلام کے 57 ممالک اتنی ذلت کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ خاموش کیوں ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے حق میں نعرہ لگانے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ذلت کی یہ انتہا ہے۔ کفا بک ذلا ان تعیش وترغما، حسین فرماتے ہیں ذلت کے لیے اتنا بس کہ تم زندہ رہو لیکن اپنے نظریے کے مطابق زندگی نہ کر سکو، زندہ رہو لیکن غلامانہ زندگی کرو، یہ ذلت کے لیے کافی ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا ذلت چاہیے؟ ہم چاہتے فلسطینی جیت جائے لیکن کشتی بھیجیں گے یمنیوں کو روکنے کے لیے۔ یہ حالت، اس کی وجہ کیا ہے؟ عالم اسلام کی سب سے اہم وجہ یہی ہے، قرآن ہے، قرآن کے نافذ کرنے والے حکمران نہیں ہیں، قرآن ہے، قرآن کے سمجھنے والے حکمران نہیں ہیں، قرآن ہے، قرآن کو اپنی زندگی میں پیادہ کرنے والا نہیں ہے۔ یہی اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے امت کی یہ حالت ہے۔ فلسطینیوں کو دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ خدا کے راہ میں جنگ نہیں کرتے ہو اور مستضعفین کے راہ میں، مظلومین کے راہ میں جنگ نہیں کرتے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ جملہ کہاں استعمال کرتے؟ تعجب کے مقام پر، مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہوا تمہیں؟ اب یہ مستضعفین ہیں، ان کے کیا کر رہے ہیں؟ 11,000 بچے، چھوٹے بچے، حتی نوزائیدہ بچے بھی بھوک سے مر رہے ہیں۔ عورتیں، اب دیکھیں ایران میں ایک عورت آئی بے پردہ تھی، اس کو وہاں کے قانون کے مطابق اس کو لاتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی قرآن میں، سنت میں پردہ کا یہ حکم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے، سمجھاتے ہیں، یعنی اس کو تبلیغ دین کرتے ہیں۔ اس کو لایا، اتفاقاً ظاہر ہے وہ کینسر کی کیا مسئلہ تھا اس کے، تو وہ گر گئی، مر گئی، ایسے ہی خود زمین پر گری مر گئی، جیسے حوادث پیش آتا ہے۔ اب اس پر پوری دنیا ایران کے خلاف اٹھا، پورے ایران کو بھی اٹھانے کی کوشش کی۔ ایران میں جتنے بے دین تھے ان سب نے ساتھ دیا۔ اب فلسطین میں 10,000 11,000 عورتوں کا قتل عام ہوا ہے۔ ایران کو عالمی عورتوں کے، بین الاقوامی جو عورتوں کے وہ ہے کمیٹی ہے، اس سے نکال دیا گیا ایک عورت کے مرنے کی وجہ سے، وہ بھی اتفاقاً، کیونکہ قانون کے حوالے سے اجازت نہیں ہے، مارنے کی بھی اجازت نہیں، کیوں مارے؟ لیکن یہ حالت ہے، امت مسلمہ نے ساتھ دیا۔ سعودی عرب، ایران کے اندر جو پچھلے سال گڑبڑ ہو، اس میں سب سے آگے سعودی ٹی وی تھا، امارات کی ٹی وی فعال تھا، فارسی ٹی وی، تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر 10,000 11,000 عورتیں قتل کر دی جاتی ہیں، بھوکے ہیں، علاج بھی نہیں ہے، پینے کا پانی بھی نہیں ہے، اب کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ ایران کو نکال دیا گیا، لیکن یہاں پر تکلیف کیا ہے؟ امت مسلمہ کی یہی حالت، اسی حالت کی وجہ سے اسرائیل کل یہودی دنیا میں 16 ملین ہے، 16 ملین، یعنی آپ کی کراچی سے بھی کمتر آبادی ہے۔ کراچی میں اگر 2.5 لاکھ آبادی ہو تو 25 ملین بنتا ہے۔ اسرائیل کراچی میں اگر 2.5 کروڑ ہو تو 25 ملین بنتا ہے۔ اسرائیل 16 ملین، اسرائیل 16 ملین نہیں ہے، اسرائیل 7-8 ملین ہے۔ پوری دنیا کے یہودی 16 ملین ہے، لیکن اس کے مقابل میں کیا ہے؟ امت مسلمہ کی حالت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کے آیت پر عمل نہیں کرا۔ ابھی عمل کریں، کل مسئلہ حل ہو جائے گا۔
ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین، کیوں خدا کے راہ میں قتال نہیں کرتے ہو، مظلوموں کے راہ میں قتال نہیں کرتے ہو؟ اسی لیے اٹھے عالم اسلام کے کانفرنس ہو کے اس میں کیا ہوا؟ مطالبہ کرتے اقوام متحدہ سے، جو خود کر سکتے ہوئے نہیں کرتے تھے، جو کام خود کر سکتے تھے، تیل کو بند کر سکتے تھے، گیس کو بند کر سکتے تھے، تجارت کو بند کر سکتے تھے، وہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیشہ ہی یہی رہا، اسرائیل کے خلاف ہر اقدام میں اقوام متحدہ سے مطالبات کرتے ہیں، جو کام خود کر سکتے ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں۔ منافقوں کا کام ہے عوام کو بیوقوف بنانا ہے، لیکن عوام کو بتانے دے کہ ہم نے اقوام متحدہ سے کہا، جبکہ جو آپ کر سکتے کرے تو اسرائیل ختم ہو چکا ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے لیے مسئلہ صرف ایران مقابل میں ہے۔ ایران اپنے بازوؤں کے ذریعے عراق میں، مجاہدین عراق کے ذریعے، یمن میں مجاہدین یمن کے ذریعے، اور لبنان میں حزب اللہ کے ذریعے، سوریہ میں مجاہدین عراقی وغیرہ کے ذریعے لڑ رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن کا یہ اثر ہے کہ امام خمینی کی کامیابی کا راز یہی قرآن تھا۔ انشاءاللہ آپ نے قرآنی کلاسوں میں آپ حصہ لیتے ہیں، انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، زیادہ آپ کو تھکے ہوئے ہیں، حدیث کے بھی ایک حصہ آپ کو پڑھتا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ حضور کی حدیث ہے، اذا التبست الامور علیکم، اگر تم مشکلات میں پھنس گئے، حقائق تمہارے لیے معلوم نہیں ہوا کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے، کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح، یعنی بالکل تاریکی ہو، حقائق تمہارے لیے معلوم نہ ہو، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، دشمن کون ہے، دوست کون ہے، مصلحت کس چیز میں، مقصد کس چیز میں، کچھ پتہ نہ چلے۔ فعلیکم بالقرآن، تم قرآن کی درگاہ میں جاؤ، قرآن کے پاس جاؤ۔ اگر حق و باطل نہ سمجھ سکے، مصلحت اور مقصد کو نہ سمجھ سکے، قرآن کی خدمت میں جاؤ۔ فإنه شافع مشفع، قرآن شفاعت کرنے والا ہے، سفارش کرنے والا، ایسا سفارش جس کی سفارش خدا کے درگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ قرآن بہترین شفیع ہے، خدا قبول کرتا ہے اس کی شفاعت کو۔ وماہر المصدق، اگر آپ قرآن کے خلاف ورزی کریں گے تو قرآن آپ کے خلاف خدا کے پاس شکایت کرے گا، قرآن آپ کے خلاف خدا کے پاس شکایت کرے گا، اور خدا اس کی بات کو مان لے گا۔ قرآن اگر آپ کے خلاف شہادت دے تو خدا قرآن کی بات سنے گا، تمہاری بات نہیں سنے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا، یعنی قرآن کی پیروی کی، تو قرآن اس کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ اگر قرآن کی پیروی کی، قرآن اس کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ قَادَهُ إِلَى النَّارِ، اگر ایک آدمی قرآن کو پس پش ڈالتا ہے تو یہ قرآن اس کو جہنم پہنچائے گا۔ امت مسلمہ جہنم کی طرف جا رہی ہے، کیوں؟ اسی قرآن کو پس پش ڈالتا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ وَهُوَ الدَّلِيلُ إِلَى خَيْرِ السَّبِيلِ، قرآن رہنما ہے آپ کے لیے بہترین راستے کی طرف۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، قرآن میں بالکل مضبوط باتیں ہیں، مضبوط باتیں ہیں، مفید باتیں ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لَهُ ظَهْرٌ وَبَاطِنٌ، قرآن کے ایک ظاہر ایک باطن ہے۔ فَظَاهِرُهُ حُكْمٌ، قرآن کے ظاہر میں حکمتیں ہیں۔ وَبَاطِنُهُ علم، قرآن کے باطن میں علم ہے۔ عمیق البحر، بہت عمیق سمندر ہے، انتہائی گہرا سمندر ہے قرآن۔
لا تحصى عجائب، قرآن کے عجائب پہ کوئی حد نہیں ہے، قابل شمارش نہیں ہے. یعنی سمندر میں دیکھی ہے جتنی عمیق ہو اس میں مختلف قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں. قرآن بھی ایسا سمندر ہے جس کے عجائب کی کوئی حد نہیں ہے. ولا يشبع منه علماء، جو علماء ہیں، علم والے ہیں، وہ قرآن سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، کبھی سیر نہیں ہوں گے قرآن سے. وہ حبل اللہ متین، یہ خدا کے مضبوط رسی ہے قرآن. وہ الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے منزل تک جانے کا، خدا تک جانے کا، حق و حقیقت تک جانے کا سیدھا راستہ ہے. فیہ مصابیح الہدی، ہدایت کی چراغ قرآن کے اندر ہے. ومانان الحکمہ، حکمت کے نور قرآن کے اندر. دال علی الحجہ، حجت خدا کو آپ قرآن کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ قرآن انشاءاللہ آپ کو خدا نے توفیق دی. توفیق سب کو نہیں ملتی ہے. ممکن آپ ایسے افراد کو جانتے ہو جن کے کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے. بعض اوقات پہلے مرحلے میں قرآن پڑھنا سیکھنا، صحیح پڑھنا سیکھنا، دوسرے مرحلے میں معنی قرآن کی طرف توجہ دینا ہے، تیسرے مرحلے میں گہرائی کے ساتھ قرآن میں غور کرنا ہے، چوتھے مرحلے میں قرآن پر عمل کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اپنی فردی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں، اپنے ملک کی زندگی میں اور عالمی زندگی میں قرآن پر عمل کرانا ہے. انشاءاللہ امام خمینی کو اس زمانے میں آپ اپنے لیے نمونے عمل انتخاب کریں، کیونکہ ائمہ معصومین کے حوالے سے انسان تھوڑا سا سمجھتے معصوم ہے. وہ ہمارے لیے شاید ان کے نقش قدم پر چل سکتے، ان کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن تب بھی انسان ایسا ڈر جاتا. امام خمینی ایک یتیم بچہ تھا، اس نے امت کو قرآن کی طرف لے گیا، اسلام کی طرف لے گیا. انشاءاللہ آپ نیت کرے، ارادہ کرے، کام کرے، پھر محنت کرے، کامیاب ہو جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.